بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں بات شروع کروں گا اس بات پر کہ جو کل پی آئی اے کا طیارہ گرا ہے ہمارے علاقے میں گرا ہے جہاں ہم یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، اور اس میں تقریباً کوئی 98 یا 99 لوگ جو ہیں وہ بیچارے شہید ہوئے ہیں، وہاں کچھ مکانات ہیں وہ بھی تباہ ہوئے ہیں۔ لیکن اس کا سارا جو، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پی آئی اے ان چند ایئر لائنس میں سے ہے جو ایک زمانے میں پیک پر تھی لیکن اب دنیا کی سب سے نچلی ایئر لائن ہے۔ کیونکہ ان کے پاس جو پلینز ہیں بہت ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، جن کو استعمال نہیں کرتی دوسری ایئر لائنز، اور یہ ان سے لیز پر لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ تقریباً 25% سے اوپر ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو پی آئی اے کو بالکل ابھرنے نہیں دے رہی، اور اس بات کے امکانات نہیں ہے پاکستان میں، چاہے کوئی اس پر جتنی مرضی لمبی چوڑی بحث کر لے کہ پی آئی اے یا اسٹیل مل جو ہے ان کو آپ ریوائیو کر سکتے ہیں۔ اسٹیل مل میں تقریباً 25 یا 30 ہزار آدمی ملازم ہیں جو بند پڑی ہے، اور یہاں پر تقریباً 20,000 لوگ ملازم ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید آ گئی ہے، آپ لوگوں کو عید مبارک۔ لیکن اس موقع پر جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا کرونا وائرس ہے اس نے ہم سب کو گھروں میں قید کر رکھا ہے یا پریشان کر رکھا ہے، اور حکومت اسی مقبضے میں ہے کہ بھئی ہم لاک ڈاؤن کریں یا نہیں کریں۔ پچھلے 2 دن سے جو لاک ڈاؤن ہٹایا ہے تو ڈیتھ ریٹ اور کیسز میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ بہرحال اب ہم اپنے اصل سبجیکٹ کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایگریکلچر سیکٹر اور ان کے مسائل کی۔ یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ عموماً ہمارے جو شہروں میں لوگ ہیں، دانشور ہیں، وہ اس پر زیادہ بات نہیں کرتے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان بیسکلی ایک زرعی ملک ہے، اور اس میں تقریباً کوئی 67% جو پاپولیشن ہے وہ ہماری ان دیہی علاقوں میں رہتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا ایکسپورٹ ہے وہ 45% یہاں سے کور ہوتا ہے، اور پھر یہاں سے جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ تقریباً ہمارے جو 52% جو آبادی ہے وہ اس کے لیتی ہے۔ تو یہ بہت اچھا، پھر یہ ہے 2015-16 میں یہ جو ہماری ٹوٹل اکانومی ہے اس کا 25% تھا، لیکن اب 2020 میں یہ 18.5 پر آ گیا ہے، اس میں گراوٹ آئی ہے۔ لاسٹ ایئر اس میں جو گروتھ تھی وہ 3.8 تھی، لیکن اس سال نیگیٹو 0.8 پہ چلی گئی ہے۔ اب یہاں اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں جو مسائل نظر آتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں بڑی اہم فصلیں ہیں جیسے گندم ہے، مکئی ہے، چاول ہے اور کاٹن ہے۔ یہ ہے مین چیزیں جو اس کی مین کراپس میں آتی ہیں، اور سردی اور گرمی کے 2 موسم ہیں جن کو ربیع اور خریف کہتے ہیں، وہ اس میں یہ بوئی جاتی ہیں اور کاٹی جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چھوٹی اس میں ہیں، کنولا ہے، پلسز یعنی دالیں ہیں، اور ٹماٹر، اونینز وغیرہ، اور پھر ہمارے یہاں فارسٹری ہے، پھر ہمارے یہاں فشریز ہیں، وہ سب اسی میں آتی ہیں ایگریکلچر سیکٹر میں۔ اور پھر ہمارے یہاں جو جانوروں کو پالا جاتا ہے، مرغیوں کو پالا جاتا ہے، وہ بھی اسی میں آتا ہے۔ تو یہ اچھا خاصا بڑا سیکٹر ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اچھا، اب اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت یا بینک اس میں کوئی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ لاسٹ ایئر کا جو ہمارا ڈیٹا ہے اس میں تقریباً 7 ٹریلین جو ہے ہمارا، وہ ہم نے یہ اس کو پرائیویٹ سیکٹر کو دیا تھا، جس میں جو پچھلے کوارٹر میں جو اضافہ ہوا ہے تقریباً 250 بلین کا اضافہ ہوا۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ صرف 304 بلین جو ہے وہ بینک جو ہیں اس پر ایگریکلچر سیکٹر پر لگاتے ہیں۔ تو اس کے مختلف ریزنز ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بینکس ہمارے اور اسٹیٹ بینک جو ہے اس کی طرف سے بالکل تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے مسائل کی طرف۔ تو یہاں پر جو اس کا ہے جو کلٹیویٹڈ ایریا ہے ہمارے یہاں ملک کا، وہ تقریباً 80 ملین ہیکٹر ہے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ 20 ملین ہیکٹر صرف ہم اس پہ کاشت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بڑے بڑے جاگیردار ہیں،
اور انہوں نے یہ زمینیں جو لی ہیں وہ ان کو تقریباً ان کے پاس اس کو سب کو مینیج نہیں کر سکتے، اس لیے وہ پڑی ہوئی ہیں اپنی جگہ۔ دوسری طرف یہ ہے کہ بے شمار کسان ہیں جو 3 4 12 10 ایکڑ کے مالک ہیں، اور وہ بھی اس کو اس طریقے سے وہ نہیں کر سکتے، تو یعنی اس کی کاشت نہیں کر سکتے، ان کو وہ کاسٹ افیکٹو نہیں ہے ان کے لیے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس میں ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اب جہاں تک ہماری ان زمینوں کا تعلق ہے، تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہاں پہ جو فرٹیلیٹی ہے، یعنی جو زرخیزی ہے، وہ 6 انچ ہے، اور دوسرے ممالک میں جو زرخیزی ہے وہ 4 انچ تقریباً ساری دنیا میں۔ لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ ہم دنیا جو پیداوار دے رہے ہیں وہ دنیا کے دوسرے ممالک سے 1/4 دے رہے ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ اس میں ہمیں ریزنز دیکھنے ہوں گے کہ بیج ہمارے صحیح نہیں ہے، کھاد پیسٹیسائڈز وغیرہ کے اوپر کوئی ہماری اتنی توجہ نہیں ہے، اور پھر تمام زمینیں جو ہیں ہم ان کی کاشت نہیں کر رہے۔ اب جہاں تک اس کی بات ہے، اگر ہم اس میں جائیں ایگریکلچر سائٹ میں، تو ہمیں 2 بیسک ریفارم نظر آتے ہیں میجر، جو کہ ایک ایوب خان نے کیے تھے، لیکن اس میں انہوں نے زمینوں کو ٹیک اوور کیا، اور اس کی جگہ یہ ہے کہ ان کو بانڈز دیے جس پہ کافی انٹرسٹ بنا، اور وہ انٹرسٹ جو ہے ان کو کافی فائدہ دے دیا مالکان کو۔ دوسرے بھٹو صاحب نے کیے تھے اور اس میں معاوضہ نہیں دیا، لیکن اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ وہ زمینیں جو ہیں انہوں نے بے نامی اس میں رکھ لی، یعنی اپنے رشتہ داروں کے نام اور جو ملازمین کے نام۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ تقریباً یہ ہمارا یعنی جو ریفارمز ہیں وہ زیادہ افیکٹو اس وجہ سے نہیں ہو سکے۔ اب اگر ہم آئیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں دنیا کا بہترین کینال سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن ہوا کیا ہے کہ ہمارے 3 دریا جو ہیں ستلج، بیاس اور جو دوسرے ہیں، وہ اس کا پانی ہم نے انڈیا کو بھیج دیا 1963 میں۔ یہ ہمارے ایوب خان صاحب نے کیا تھا، اور اس کے بدلے میں ورلڈ بینک نے ان کو امداد دی تھی تربیلا اور منگلہ بنانے کی۔ لیکن ہوا کیا کہ آج وہی دریا جو ہیں وہ انڈیا روکے ہوئے ہے، اور ہمارے جو باقی 2-3 دریا ہیں، یعنی جہلم ہے، راوی ہے، اور ہمارا انڈس ہے، وہ کیونکہ وہاں سے یہ راوی تو خیر پنجاب سے آتا ہے، اس پنجاب سے، لیکن جو جہلم اور وہ ہیں وہ ہمارے کشمیر سے آتے ہیں، وہاں پر وہ ڈیم بنا رہے ہیں جس سے پانی کو وہ روک رہے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارا جھگڑا چل رہا ہے ورلڈ کورٹس میں بھی اور ورلڈ اس میں بھی، لیکن ہم اس میں زیادہ کامیاب نہیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پانی جو ہے ہمارا، پھر دوسری بات یہ کہ جو ہمارے پاس پانی آ رہا ہے اس میں ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں، یعنی 3 لاکھ جو میٹر ہے پر سیکنڈ کے حساب سے لوز کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے 50 to 60% پانی جو ہے ہمارا وہ سمندروں میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے ہونا کیا چاہیے تھا؟ یہ جو بڑے بڑے ڈیم بنانے کا یہاں مرض چلا ہوا ہے، اس کی بجائے اگر ہم چھوٹے ڈیم بناتے، ریزروائرز بناتے، تو آج ہماری صورتحال کہیں سے کہیں بہتر ہوتی۔ کالا باغ ڈیم آپ کو یاد ہوگا، اس کو بنانے کی بات ہوئی تھی، لیکن آبجیکشن یہ تھا خیبر پختونخوا کا کہ اس سے ان کی پشاور ویلی میں واٹر لیول بڑا ہو جائے گا، اونچا ہو جائے گا، اور سندھ اور بلوچستان کو پانی نہیں ملے گا، اور ہو بھی یہ رہا ہے۔ یعنی جو منگلہ اور تربیلا ہے، جو آلریڈی کافی وہاں پہ یعنی مڈ جو ہے، جو اس کا وہ ہے، وہ مٹی جو ہے وہ بیٹھ چکی ہے اور ان کی میعاد عمر کی کم ہو گئی ہے، تو اس کا پانی بھی جو اپر پنجاب ہے وہ زیادہ تر جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی لاجیکل ڈیسیژن ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پر ٹیوب ویلز اور یہ سب چیزیں لگاتے ہیں تو یہ بڑا مہنگا پڑتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ زیادہ کارآمد بھی نہیں ہے فار اریگیشن، جتنا اچھا پروڈکشن ہم وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اب اگر ہم آتے ہیں پروڈکشن کی طرف، تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سال -0.8 ہے، یعنی ہمارا کوئی 30 ملین ٹن کا ویٹ کا ایسٹیمیٹ تھا، جو 25 ملین بھی شاید پورا نہیں ہو۔ کاٹن ہماری تقریباً 20 to 25% نیچے چلی گئی ہے، اور اس سے ہمارے ایکسپورٹس اور جو ہمارا اپنی انڈسٹری ہے اس پہ بہت اثرات آئیں گے۔ اب اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بڑے جاگیردار ہیں، ٹھیک ہے، زمینیں اگر ان کے پاس بھی رہیں، تو جو بڑی کمپنیاں ہیں، میچلز ہیں یا دوسری جیسے نیسلے ہے اور بھی کمپنیاں ہیں، وہ ان سے
کنٹریکٹ پر لے کر وہاں اپنے مطلب کی چیزیں کاشت کر سکتے ہیں، اور اس سے وہ پروڈکشن ہماری بڑھ سکتی ہے۔ جو چھوٹے کسان ہیں، جو 12 سے یعنی چھوٹے 12 ایکڑ سے کم ہیں، ان کے ایک گروپس بنا کر ان کا امیون سسٹم جیسے چائنا میں ہے، اس کو اگر ہم چلائیں آگے تو وہاں بھی پروڈکشن ہم کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو جو سب سے بڑی بات ہے، جیسے میں نے آپ کو اچھا بیجوں کا مسئلہ ہے۔ اب جیسے ایک کمپنی ہے جو کپاس انٹرنیشنل کمپنی ہے جو کپاس کے بیج سپلائی کرتی ہے انڈیا کو، 1700 میں وہ دیتی ہے ایک اس کا کلو گرام، لیکن ہمارے یہاں وہ 700 کلو گرام دیتی ہے۔ اچھا، پھر جینیٹک انجینئرنگ سیڈس بھی آ گئے ہیں دنیا میں، لیکن وہ زیادہ افیکٹو نہیں ہے، لہٰذا ان کی ہمیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سیڈز اگر ہم یہ اس کے کاٹن کے بڑھا لیں، اور پھر ہم اس میں انسیکٹیسائڈز اور پیسٹیسائڈز اور ان چیزوں کے اوپر ہم اگر توجہ کریں تو یہ ہماری پروڈکشن جو ہے یہ بہت بہتر بھی ہو سکتی ہے اور بڑھ بھی سکتی ہے۔ اب جہاں تک آئیں ٹیکسز کی، آپ کو پتہ ہے ایگریکلچر سیکٹر سے ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ آئندہ گورنمنٹ، اب یہاں پر اس کے لیے ٹیکس قوانین بھی موجود نہیں ہے ایگریکلچر کے لیے، تو ہونا یہ چاہیے کہ اب یہ ٹیکس قوانین گورنمنٹ بنائے اور ٹیکس جو ہے وہ آمدنی پر لگائے، لیکن زمینوں سے اس کو نفی کریں، یعنی زمینوں کا ایک لیول ہو، جیسے 20 ایکڑ 50 ایکڑ، اس سے اوپر جو ہولڈ کر رہے ہیں ان کے اوپر وہ ٹیکس لگایا جائے، تو اس سے ایک آپ اس کو مانیٹر بھی کر سکتے ہیں۔ اب جہاں تک اس کی بات ہے کہ ہم یہ ٹیکسز بھی کر لیں، اچھا اب جہاں تک بینکوں کے لون کی بات ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ جو چھوٹے کاشتکار ہیں ان کو بھی بینک لون دیں، اور ایون جن کے پاس 12.5 ایکڑ سے اوپر بھی ہے وہ بھی پریشان پھرتے رہتے ہیں، اور ان کو بینک جو ہے وہ لفٹ نہیں کراتے، اور ان کی کولیٹرل اور یہ تمام ایشوز ہیں۔ ابھی یہ لاسٹ ویک یہ ECC کی میٹنگ ہوئی تھی، تو انہوں نے ایگریکلچر سیکٹر پر یہ ہے کہ SME کے حوالے سے جو فنڈز ہیں اس کے 100 بلین ادھر ٹرانسفر کر دیے، اور کرونا وائرس کے جو فنڈز تھے ان کو 1800 بلین ادھر ٹرانسفر کر دیے۔ سبسڈی دی ہے انہوں نے 37 بلین فرٹیلائزرز کے اوپر۔ جو لونز میں سیلز ٹیکس لگتا ہے ٹریکٹرز کی بائنگ پہ، اس پہ انہوں نے تقریباً 2.5 بلین مختص کیے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بارڈر پر یا اس پر جو کاشتکار کما نہیں پا رہے اور کرونا وائرس کی وجہ سے وہ افیکٹ ہوئے ہیں، ان کو 12,000 جو فنڈ ہے وہاں سے دیا جا رہا ہے۔ اب یہ کتنا دیا جا رہا ہے، کتنا نہیں دیا جا رہا، ان تک پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا، یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ اب جہاں تک ہمارے یہاں لیبر فورس کی بات ہے، اگر ہم دیکھیں تو ہماری لیبر فورس ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً 62 ملین ہے، لیکن اس میں ہم ان امپلائمنٹ جو ہے وہ 6 ملین کے قریب آ رہی ہے، اور اس کے چانسز ہیں کہ یہ اگر کرونا وائرس بڑھتا ہے تو یہ 8 ملین ہو جاتا ہے، جس کا گورنمنٹ کو بہت لاس ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مختلف ایریاز ہیں۔ ایک تو اس میں لینڈ ریفارمز کی کوئی شکل کر دینے کی ضرورت ہے، آئدر کمیون بنا کر یا اس کو ہم دوسرے انوالو کر کے جو کمپنیز ہیں ان کو، پھر سیڈز وغیرہ ہیں ان کے اوپر گورنمنٹ سبسڈی دے اور ان کو پرووائڈ کرے۔ پھر ہمارے یہاں جو بینک لونز ہیں ان کے لیے پراپر ریگولیشنز بنائے جائیں، اور اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں کہ چھوٹے جو ہمارے کاشتکار ہیں ان تک بھی وہ پہنچے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ پانی کا مسئلہ ہے، اس کو ہم حل کریں کسی طریقے سے، اور اس کو حل کرنے کے طریقے یہی ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں، بجائے اس کے کہ ہم بھاچھا ڈیم کا آپ نے ذکر سنا ہوگا، 1800 بلین روپیز اس پر چاہیے تھے اس کو شروع کرنے میں، لیکن جو لاسٹ ہمارے چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے مشکل سے 10 بلین جمع کیے۔ تو یہ سب بیکار قسم کی کاروائیاں ہیں جس کا نہ ہماری ایگریکلچر کو فائدہ پہنچ رہا ہے، نہ وہاں کے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ وہاں ہاسپٹلز نہیں ہیں، اسکولز نہیں ہیں، ایجوکیشن نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب اس کے لیے گورنمنٹ کس طریقے سے آگے بڑھتی ہے، NGOs کو انکریج کر کے یا خود مختلف اسٹیپس لے کر،
تو یہ سارا ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے، جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا تقریباً کوئی 70% آف پاپولیشن رہتی ہے، یعنی تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں 13 یا 14 کروڑ 20 کروڑ میں سے. تو اگر ہم ان کا خیال نہیں کریں گے اور اپنے ایگریکلچر کو اگر ہم بہتر نہیں بنائیں گے تو نہ ہم پروٹیکشن لے سکتے ہیں، نہ ہم لوگوں کو تحفظ فراہم کر سکتے ہیں. اگلی دفعہ میں انشاءاللہ تعالی بجٹ پہ بات کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی پھر میں بات کروں گا جو ہمارے دوسرے سیکٹرز ہیں، جو ہمارا یہ اپنا ریٹیل ہے، ہول سیل ہے، انڈسٹریل ہے. شکریہ.